دوستو سلام مسنون۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں اہم خبریں سنیے گا۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں پدم ایوارڈ تقسیم، 7 پدم وبھوشن، 10 پدم بھوشن اور 102 پدم شری ایوارڈ دیے گئے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج یہاں راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں سال 2020 کے لیے اپنے متعلقہ شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور متعدد دیگر معززین بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ نے سینئر سوشلسٹ لیڈر اور سابق وزیر دفاع جارج فرنانڈس، سابق وزیر خزانہ ارون جیٹلی اور سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کو بعد از مرگ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نوازا۔ موریشیس کے سابق صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم انیرودھ جگن ناتھ کو بھی پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ کلاسیکی گلوکار چنو لال مشرا، باکسر میری کوم اور پجاور مٹھ کے سابق سربراہ آن جہانی وشویش تیرتھ سوامی کو بھی پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ صدر جمہوریہ نے سال 2021 کے لیے بھی 119 شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا، جن میں 7 پدم وبھوشن، 10 پدم بھوشن اور 102 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ جشن یوم اردو۔ آج یوم اردو ہے، یعنی محبان اردو کے لیے ایک نہایت ہی اہم دن۔ علامہ اقبال کی یوم پیدائش 9 نومبر کو یوم اردو کے طور پر منانے کی ابتدا برسوں پہلے ہوئی تھی۔ گزرتے برسوں کے ساتھ یوم اردو منانے والوں کا جوش بڑھتا جا رہا ہے، اور کیوں نہ بڑھے۔ آج اردو کا شمار تیزی سے فروغ پانے والی دنیا کی اہم زبانوں میں ہوتا ہے۔ ٹومیٹس کی رپورٹ کہتی ہے کہ گزشتہ 50 سال میں دنیا کی 10 سب سے تیزی سے بڑھنے والی زبانوں میں انگریزی، پرتگالی، عربی کے بعد اردو کا نمبر آتا ہے۔ ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی، اس لیے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی اس سے وابستگی اتنی بڑی بات نہیں جتنی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ملکوں کے لوگ اصل زبان کے طور پر اسے اپنا رہے ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق یونائٹڈ کنگڈم کے 0.5% لوگوں کی اصل زبان اردو تھی۔ برطانیہ میں اردو کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہوگا، مگر اردو اس مقام تک ایک دن میں نہیں پہنچی جیسے کسی بولی کو وجود میں آنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں، اسی طرح بولی کے زبان بننے کا سفر بھی چند برسوں پر محیط نہیں ہوتا۔
زبان بنتے بنتے ہی بنتی ہے۔ اردو کی خوش نصیبی یہ رہی کہ ابتدائی دنوں میں اسے پھولنے پھلنے کا پورا موقع ملا۔ شاندار ادب تخلیق کرنے والے لوگ اسے نصیب ہوئے، اور بد نصیبی یہ رہی کہ اپنے ہی گھر میں اسے پرایا بنانے، اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ زبان کی تاریخ لکھنے والے لوگوں کا اردو کی تاریخ کے حوالے سے اپنا اپنا خیال ہے۔ ابتدائی دور کے ادبا و شعراء بھی اس حوالے سے موضوع بحث رہے ہیں کہ وہ اردو کے شاعر یا ادیب ہیں یا نہیں۔ مثلا امیر خسرو کو ہندی والے ہندی کا شاعر بتاتے ہیں اور اردو والے اردو کا، لیکن اردو کو نہ اس سے فرق پڑا کہ اس کے ریختہ ہندوستانی، ہندوی، اردو معلیٰ، اردو وغیرہ مختلف نام ہیں، اور نہ اس سے فرق پڑا کہ کسی ادیب یا شاعر کو اس سے وابستہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ وہ الہٹ دوشیزہ کی طرح ادائیں دکھاتی ہوئی حسن پسند لوگوں کو لبھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ انگریز پھوٹ ڈالو، حکومت کرو پالیسی کے تحت ہندوستانیوں کو زبان کی بنیاد پر بھی تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا۔ ویسے اس کا بظاہر مقصد انگریزوں کو ہندوستانی زبانیں سکھانا بتایا گیا تھا، اور یہاں سنسکرت، عربی، فارسی، اردو، ہندی، بنگلہ، انگریزی کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے۔ میر امن دہلوی نے فارسی کتاب باغ و بہار کا ترجمہ قصہ چہار درویش نام سے کیا۔ اس کتاب نے اردو کو کچھ نکھارا۔ اس کے بعد غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ اس کوشش کو سر سید احمد خان کی سہل پسندی کی تحریک نے وسعت دی۔ اردو کے ساتھ ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1837 میں اس کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنا دیا۔ غالب نے اس وقت کے حالات اور متوقع حالات کے مطابق ہی شاعری کی تھی۔ اردو کے پاس علامہ اقبال جیسی عالمی سطح کے شاعر تھے۔ اس کے باوجود ایک بڑی تحریک کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت 1935-36 کی ترقی پسند تحریک نے پوری کر دی۔ تمام اعتراضات کے باوجود اس تحریک نے اردو کو عالمی سطح کے شعراء و ادبا ملے۔ ہندوستان کو آزادی تقسیم کے ساتھ ملی تو کئی لوگوں نے اردو کو بھی بانٹنے کی کوشش کی، لیکن زبانی تقسیم کی وجہ سے بنتی تو آج بنگلہ دیش کی قومی زبان بنگلہ دیش کی قومی زبان نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو کے سارے کھلے دشمن ہی تھے۔ کچھ لوگوں کی اردو دشمنی کا انداز الگ تھا۔ وہ ایک طرف یہ راگ الاپتے تھے کہ اردو ختم ہو رہی ہے،
دوسری طرف یہ کہتے تھے کہ اس کا رسم الخط بدل دینے سے یہ زندہ رہے گی۔ بحث کی خاطر یہ بات مان لی جاتی کہ رسم خط بدلنے سے یہ زندہ رہے گی، مگر سوال یہ اٹھتا تھا کیا الفاظ کا ذخیرہ کم ہو جانے یا متبادل الفاظ نہ رہنے سے بھی کوئی زبان معیاری اور بڑی زبان رہ سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ ایسی صورت میں سوال یہ تھا کہ اردو الفاظ نظر اور نظر کو جب دیوناگری یا رومن رسم الخط میں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا تو پھر ان لفظوں کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ اردو میں سنیل، منیر لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنبل، ممبر، تو ان الفاظ کو دیوناگری یا رومن میں لکھتے وقت رسم الخط کو بنیاد بنایا جائے گا یا تلفظ کو؟ اس لیے اردو کے رسم الخط سے چھیڑ چھاڑ کی مخالفت کی گئی، اس شیرین زبان کی شناخت بچانے کی مہم چلائی گئی اور ہر برس جشن یوم اردو اس مہم کو نئی توانائی دیتا ہے۔ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، ثقافت بھی ہوتی ہے۔ اردو زندہ رہے گی تو اردو ثقافت بھی زندہ رہے گی۔ گنگا جمنی تہذیب اپنی اہمیت کا احساس دلاتی رہے گی، یہ بتاتی رہے گی کہ یہ اردو ہی ہے جس نے آداب اور انقلاب جیسے عالمی شہرت یافتہ الفاظ دیے۔ اردو فلموں میں بھی زندہ ہے مگر اپنی شناخت کے ساتھ نہیں، البتہ مدارس نے اسے اس کی شناخت کے مطابق زندہ رکھا ہوا ہے، مگر اس کے فروغ کی ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو اسے اپنی زبان مانتا ہے۔ یہ اداریہ راشٹریہ سہارا کا ہے جو میں نے آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیا ہے۔ جشن یوم اردو کے عنوان سے یہ اداریہ لکھا گیا ہے۔ اس وقت میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمل ناڈو میں اردو بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ چند 70-80 سال پہلے تک یہاں اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آمبور، وانیمباڑی، گڑیاتم، ترپتور، ویلور اور کئی جگہ میں رہنے والے مسلمان اردو سیکھ گئے ہیں۔ ان کی تعلیم اسکول اور کالج میں بھی اردو میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی کئی کالجیں ایسی ہیں جہاں اردو تعلیم کا انتظام ہے۔ اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اردو کی ترقی ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اس ادارے میں کہا گیا ہے، فلموں کی زبان اکثر اردو ہی ہوتی ہے۔ ایک دو فلمیں جب ہندی میں نکل جاتی ہیں، یعنی شدھ ہندی میں نکل جاتی ہیں، تو وہ فلاپ ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہندوستان میں بولی جانے والی زبان اردو ہے، یہ شیریں میٹھی زبان ہے، اسے اور ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔
کئی جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، بزنس میں بھی ہو رہا ہے، ہوا بھی ہے، اور یہاں تک کہ ہندی چینل کے لوگ بھی اردو سیکھتے ہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ اردو سیکھنے سے ہی تلفظ برابر ہو سکتی ہے۔ اردو کی بہت سی خوبیاں ہیں، مگر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اردو اور ہندی دونوں سگی بہنیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے زمانے سے دوستی رہی ہے، ان کی دوستی کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کبھی سمیلن کے ساتھ مشاعرہ بھی ہوتا ہے اور اس میں ہندی کوی اور اردو شعراء حصہ لیتے ہیں اور اپنی تخلیقات سے لوگوں کو مسرور کرتے ہیں۔ کتنی پیاری زبان، کتنی میٹھی زبان، میری اردو زبان فخر ہندوستاں۔ اس میں رادھا کے پائل کی جھنکار ہے، زلف مہر النساء کی مہکار ہے۔ اس میٹھی زبان کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز ضرور ملے گا، اور یہ زبان زیادہ سے زیادہ پروان چڑھے گی اور اپنی مٹھاس سے لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرے گی۔ خدا حافظ۔ اب اخوان زرین سنیے گا، اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں۔ 1، مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا۔ 2، مراقبہ، کیا آیا گناہ تو نہیں کیا۔ 3، محاسبہ، اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کیں۔ 4، مواخذہ، نفس نے دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں اس کو ان کی سزا دینا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بوجھ ڈالے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے۔ یادداشت خود دیرپا نہیں، سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔